بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ 2-3 چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے کام لینے میں آسن کی سنت کیا تھی کہ جن چیزوں میں غلاظت یا نجاست لگنے کا عمل ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الٹے ہاتھ سے کرتے تھے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرتے۔ جیسے جوتا اٹھانے میں اس میں بھی نجاست لگنے کا ڈر ہوتا ہے، ناک صاف کرنے میں بھی، اور اس طرح واش روم وغیرہ انسان جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں، تو ہمیشہ سارے کام الٹے ہاتھ سے ہوتے تھے۔ باقی اگر کسی کو چیز دینی ہوتی تھی، کسی کو چیز لینی ہوتی تھی، پیسے وغیرہ دینے لینے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو نجاست غلاظت کے علاوہ جتنے کام ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے۔ باقی جو کام ہوتے تھے معاملات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے ہاتھ سے اس کو انجام دیتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغام پر سلام کا جواب دیتے۔ اگر آپ کو کہیں سے کوئی پیغام آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ جو لاتا تھا اس کے اوپر بھی سلام کہتے ہیں، اور جس کا لایا ہے اس کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے تھے۔ اب وہ کیا، علیک وعلی فلان سلام، علیک وعلی فلان سلام، یہ جواب ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہیں سے آتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار میری طرف سے آپ سب اپنے گھر والوں کو سلام کہیے گا۔ تو جب وہ آپ کے لیے سلام لے کے آئے نا تو اس کے لیے جواب میں آپ لوگوں نے یہ کہنا ہوتا ہے علیک وعلی سلام فلان، فلان سلام، علیک وعلی فلان، علیک وعلی فلان سلام، کہ تم پہ بھی سلام ہو جو سلام لے کے آیا، اور جس نے بھیجا اس کے اوپر بھی سلام ہو۔ علیک وعلی فلان سلام، تجھ پر اور فلاں پر بھی سلام ہو۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی ہمارا سلام کہنا، تو اس کا جواب پھر اس طرح دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھوانے کا جو انداز ہوتا تھا، خیر خط تو اب تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اب تو میسیجز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن اب میسیجز میں بھی جو ہے نا وہ آپ خط کی طرح اس کو پیغام جب کسی کو بھیجنا ہو تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور پھر بسم اللہ کے بعد جو مرسل کا نام لکھواتے، اور پھر اس کے بعد مرسل الیہ کا نام لکھواتے تھے۔ اس کے بعد پھر جو بھی مضمون ہوتا تھا تو وہ سارا اس کے اندر لکھواتے تھے۔ تو جب آپ نے کبھی اس طرح کوئی میسیج لکھنا تو آپ لوگ بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تفریح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باغات جو ہے وہ بہت زیادہ پسند تھے، یعنی جہاں پہ گرینری ہے، باغات ہیں، پھل فروٹ کے باغ وغیرہ، کھجوروں کے، تو اس طرح کے جو باغات ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زیادہ طبیعت کو اچھے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیر و تفریح کے لیے جاتے تو انہی میں جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئمنگ کا شوق بھی تھا، تیراکی کا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے تھے۔ شمالی ترمذی میں یہ بات وہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کچھ سنتیں تھیں خط لکھوانے سے، کوئی سلام کا جواب کسی کو دینا ہو تو کیا کہنا چاہیے، سوئمنگ کرنے سے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے اور سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں جو ہم بہت ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی سنتیں آپ لوگوں کو پتہ چلتی ہیں تو اس کی عادت آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کریں۔ کبھی رہ جائیں، کبھی بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جب یاد آئے پھر اس کو دوبارہ سے کر لیں، لیکن ان چیزوں کی عادت ضرور ڈالیں۔ دنیا میں کامیابی ہمیشہ آپ کی سنتوں پر، آپ کے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے سے ملے گی، کبھی بھی اس کے اگینسٹ چلنے سے کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں ملے گی، نہ کامیابی ملے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، انسان کہتا ہے کہ آپ لوگوں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں یار وہ تو سنت پہ عمل بھی نہیں کرتا، وہ تو یہ بھی نہیں کرتا، پھر بھی اس کے پاس تو اتنا مال دولت، وہ جو اس کی قسمت کا وہ اس کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر انسان کو اس کی قسمت کا ملتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے گا تب بھی ملے گا، جب نہیں پڑھے گا تب بھی ملے گا، لیکن اس میں فرق صرف اتنا سا آ جاتا ہے کہ اس میں برکت نہیں رہتی ہے، اس میں جو ہے وہ پھر مال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ جو ایک افراتفری کا معاملہ جو گھروں میں بے چینی، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑے، وہ بھی اس کے اندر بیچ میں چلتے رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر سنت کے مطابق ہوگا تو برکت بھی ہوتی ہے، اور پھر گھر میں محبت وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ باقی معاملات انسان کے ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں وہ کریں، لیکن جب تک سنت کے مطابق زندگی اپنی نہیں گزاریں گے تب تک معاملات جو ہیں وہ انسان کے سیدھے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی سنت پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔